بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنت کے بارے میں۔ جنت کیا ہے، جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنت میں کیا کیا ملے گا، اور اس کے علاوہ ایسی کون کی 5 چیزیں ہوں گی جو جنت میں نہیں ہوں گی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں وہی جائے سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسب نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کی جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جنت میں باغات میں وہ دنیا نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عالم غیب میں سے ہے۔ جنت پر حق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو پانے مگر اس کے نئے معنی کھڑے، مثلاً ثواب کے معنی، اپنی اصلیت کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ اصلیت جنت کا مکان ہے، اور ایسے شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہ ہی ہوئی، بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی۔ قسم دہی عطا کی، جتنی وہی ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، وہی وہ جو جنت کے حفیظ جنت میں جائیں گے، جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے، اور عطا جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 چیزوں کی مشتق ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقدس، حضرت عمار، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دار خواندگی حاصل ہوگی۔ حدیث میں ہے، اللہ کریم اپنے مرد کو اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دار خواندگی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عز و اکرام والا ہوگا جو صبح و شام زیارت خواندگی سے مشرف ہوگے۔ مالک جنتی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی 1 اینٹ سونے کی اینٹ، 1 اینٹ چاندی کی، اس کا گھر خالص مشتق ہے۔ اس کی بجری موتی اور جو یاقوت کی ہے۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، نہ کپڑے نہ ہوئے گا، اس کی جوانی فنا ہوگی۔ حدیث کی چڑھائی ایسی ہے کہ آسمانوں میں زمینوں کے ورق کے پیپر بنا کر ہم سے دی جائے۔ جنتی وہ اتنی جنت کی چڑھائی ہے جتنی جوہو گھنٹوں سے 2 گھنٹوں کے درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فردوس اعلیٰ درجہ ہے، جسے جنت کی 4 نہریں چھوتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوریں کی محفل سجتی ہے، حوریں اپنی آواز بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی، کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی فنا ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والی ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی،
ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ ایسی خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت جو شاندار مکان تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جنت ملے، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کو ہم نے نہ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے بارے ہم نے کبھی اپنے کانوں سے سنا، اور نہ ہی کبھی ہم نے ان نعمتوں کو غمگین کیا ہے۔ مگر ہاں، جنہوں نے اللہ کے کرم سے اپنی دنیاوی زندگی میں جنت کو دیکھا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور جنت میں کتنا آرام ہوگا۔ ناظرین، جنت میں ہر قسم کی راحت اور سکون پہنچانے والا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لیے جوڑے اور اونچے اونچے محل بنائے ہوں گے، جہاں جگہ جگہ پر ریشمی کپڑوں کے خوبصورت بستر لگے ہوں گے۔ اور طرف کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شہری پانی، نفس، دودھ، آمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بھر کر چمکتی اور جگمگاتی ہوئی سونے اور چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات موجود ہیں۔ اونچے اونچے تخت ہیں جن میں کلیجے اور چاندناوی پہنچ ہوتی ہیں۔ عیش آرام کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ جنت کی اگر کوئی ایک عورت اس زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ روشن ہو جائے، چاند سورج کی روشنی مہر پڑ جائے اور پوری دنیا اس کی خوشبو سے پھر جائے۔ یعنی کہ جنت کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کے علاوہ خدمت کے لیے ہر طرف خوبصورت بندیاں حاضر ہوں گی۔ جنت کا ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز اس دنیا میں آ جائے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرح سجاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی کہ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، جو چاہے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اگر جنتی کو کسی چڑیا کا گوشت کھانا چاہیے گا تو فوراً اس وقت چڑیا کا بھونا ہوا گوشت اس سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی پانی پینا چاہے گا تو فوراً پانی کا پیالہ اس کے پاس آ جائے گا۔ ضرورت ایک نفس کم ہوگی اور نہ ہی ایک بوند زیادہ ہوگی۔ ہر جنتی کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ان خادموں کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ تو ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا۔ ہر پیالے میں نئی نئی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھاتا جائے گا ان چیزوں کی لذت اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 گنا مزے ہوں گے۔ ہر کے مزہ الگ الگ ہوگا اور جنتی ان سب کو ایک ساتھ محسوس کرے گا۔ جنتیوں کے کبھی کپڑے میلے ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کے جوانی ڈھلے گی۔ جنتیوں میں ہر شخص کو کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی جو کہ 70 جوڑے پہنی ہوں گی۔ وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ ایک آدمی اپنے چہرے کو اتنا رخسار میں دیکھے تو اتنے آئینے سے بھی زیادہ صاف اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اس کے رخسار پر معمولی موتی ہوگا، مگر اس میں موتی میں بھی اتنی زیادہ چمک ہوگی، اس سے آسمان سے زمین تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ اگر جنت کا کپڑا اس دنیا میں پہن لے جائے تو دیکھنے والے سب بے ہوش ہو جائیں۔ جنت میں جب ایک مرد جنت کی عورت کے پاس جائے گا تو اسے وہ ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
जन्नत की हूरों में इतनी मिठास होगी कि अगर कोई हूर 7 समंदर भी थूक दे तो सारे समुंदर इसके थूक से शायद भी ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। जन्नत में एक इतना बड़ा और मेहनत है कि अगर इसके साए में कोई 100 बरस तक भी घोड़े की तरह तेज़ चलता रहे तो तब भी इसका साया ख़त्म नहीं होगा। जन्नत का दरवाज़ों की चौड़ाई इतनी ज़्यादा होगी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने वाला घोड़े से 70 साल का रास्ता होगा। जन्नत में तरह तरह के सुतरे और ऐसे ऐसे महल होंगे, अंदर की चीज़ें बाहर से और बाहर की चीज़ें अंदर से दिखाई देंगी। जन्नत की दीवार में सोने और चांदी की ईंटों से बनी होंगी, ज़मीन ज़फ़रीन की बनी होगी और कंकड़ियाँ मोतियों की होगी। जन्नत में एक ख़ीमा होगा, इसकी ऊंचाई 7 मील की होगी। जन्नत में पानी, दूध, शहद की 4 नदियां हैं, इनसे नहरें निकाल कर एक जन्नती के मकान के पास बह रही होगी। तो नाज़रीन, इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जन्नत में सब कुछ होगा, मगर जन्नत में 5 चीज़ें नहीं होंगी। नंबर 1, जन्नत में मौत नहीं होगी। ये बात सही हदीस से साबित है कि जन्नत में मौत नहीं होगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नीत मौत का भाई है और अहले जन्नत को मौत नहीं आएगी, यानी कि जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए फिर जन्नत में ही रहेगा, इसके वहाँ पर मौत ना आएगी। नंबर 2, जन्नत में नजासत नहीं होगी। ये भी कुरान और हदीस से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले सब के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चाँद रोशन होता है। ना ही में किसका थूक आए नागा, इसका नाक से ना कोई गंदगी आएगी और ना ही कोई पेशाब या बखाना करेगा। यानी अगर अहले जन्नत खूब खाएगा, खूब पिएगा, मगर इनको पेशाब या बखाना की हाजत ना ही होगी, थूकेगा और ना ही इसके नाक बहेगा। बस सिर्फ एक धकार आएगी, वो धकार मशक से ज़्यादा खुशबूदार होगी और पसीना बहेगा और खाना पीना सब कुछ हज़म हो जाएगा। नंबर 3, जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में सभी को थमे या पहने साल का करियर जवान करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वहाँ बन जबरील से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती में इस हाल में दाखिल किया जाएगा कि इनके जिस्मों में बाल नहीं होंगे, वो सरमंगनी आँखों वाले होंगे, 30 या 35 साल के करियल जवान होंगे। हर आदमी की खुराक 100 आदमियों की होगी और हर एक को 100 बीवियाँ रखने की ताकत दी जाएगी। नंबर 4, जन्नत में नींद नहीं होगी। हज़रत अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि एक आदमी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, क्या जन्नत वाले सोएंगे, क्या इनको नींद आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद मौत का भाई है और न अहले जन्नत में कभी नहीं सोएंगे, यानी कि जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मरीज़ होगा, ना किसी को बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। नंबर 5, जन्नत में हसद ना होगा। ये बात भी कुरान और हदीस में साबित है कि अहले जन्नत के दिलों में दुनियावी और बुग़्ज़ और हसद नहीं होगा। अल्लाह ताला हसद और बुग़्ज़ को इन्हीं से निकाल फेंकेगा। अल्लाह ताला ने सूरह हज आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया है कि इनके दिलों में जो कुछ रिश्ते और हिंद होगी, इन सब को हम निकाल फेंकेंगे, जहाँ पर सब भाई भाई बने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने तख्तियों पर बैठे होंगे और हर वक्त इनकी ज़बान से तस्बीह वकबी किसी इरादे के और बना किसी मेहनत के जिस तरह सांसें चलती हैं, इस तरह इनकी ज़बान से अल्लाह की तस्बीह जारी रहेगी। इस तरह से जन्नत में सब कुछ होगा,
ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، مگر یہ 5 چیزیں جنت میں موجود نہیں ہوگی۔ جب جنتی میں جائے گا تو اس کو ہر نیک کاموں کے مطابق ہر مرتبہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا کوئی شمار نہیں ہوگا، مگر جنتیوں کو ایک ہفتے کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مغفرت کی وجہ سے ہی تم اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے نصیب میں جنت کو لکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔